हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा, कादर, खूबसूरत, बाबरकत नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, ऊंचा है, हम उस नाम के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। उस नाम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपके लिए बाइबल स्टडी लिए हुए हाजिर है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं और जब मुझे मैसेजेस आते हैं और जब लोग इस बात से बरकत पाते हैं। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि आसमान पर एक तौबा करने वाली नस्बत जो है वहाँ पर सेलिब्रेशन होती है। वहाँ पर जो है लोग जो है वो फरिश्तगान जो है वो खुशी मनाते हैं। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जब इतने सारे लोग खुदा का पाक कलाम बाइबल टीवी ग्लोबल के जरिए सुनते हैं, देखते हैं, तो मुझे बहुत बरकत मिलती है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आप मेरे लिए बरकत का सबब हैं और खुदा का पाक कलाम हम सबको बरकत देता है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आइए आज की बाइबल स्टडी को शुरू करते हैं। ज़बूर 24 उसकी 7 आयत से लेकर 10 आयत तक। आए फाटकों अपने सर बुलंद करो, आए अब्दी दरवाजों ऊंचे हो जाओ, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद जो कवी और कादर है, खुदावंद जो जंग में जोरावर है। आए फाटकों अपने सर बुलंद करो, आए अब्दी दरवाजों उनको बुलंद करो, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावंद वही जलाल का बादशाह है। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे और आज की सारी बाइबल स्टडी को हम खुदावंद के हाथ में दें। खुदावंद तू जो जलाल का बादशाह है, कदूस और पाक है, लश्करों का खुदावंद है, बहरो बर का खालिक और मालिक है। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि अगरचे तू बुलंदो बाला है, कदूस और पाक है, तो भी तू हमारी फिक्र करता है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए। हम एक बार फिर इकट्ठे हुए कि तेरे पाक कलाम को सीख सकें। खुदावंद हम तेरी मेहरबानी के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें वक्त की कैद से आज़ाद किया है। हम जब चाहें और जहां चाहें तेरे सुंदर कदमों में आ सकते हैं। हम तेरे रूह अक़दस के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमें सिखाता है, हमारी अक्लों को रोशन करता है। खुदावंद आज के पाक कलाम हम सब के लिए बरकत बना। और अगर खुदावंद हम तमाम लोगों के लिए जो कि सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ हैं, खुदावंद उन सबको बड़ी बरकत दे। हम बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तमाम इक्विपमेंट को, तमाम स्टाफ को तेरे हाथों में देते हैं। तो सबके साथ उस सबको बड़ी बरकत दे, यीशु के कदूस और बाबरकत नाम में, आमीन। अजीजों, मैं चाहूँगा कि आज आप थोड़ा सा एक्टिव होएं और मेरा साथ दें और आप अपने दोस्तों को, अजीजों को ज़रूर आप टैग करें आज की बाइबल स्टडी को। और आज का जो हमारा मजमून है वो है व्हाई जीसस इज द किंग ऑफ द किंग। खुदावंद यीशु मसीह क्यों बादशाहों का बादशाह है। तो मैं चाहूँगा कि ये खुशखबरी जो है, ये खूबसूरत कलाम जो है, ये एक ऐलान जो है, ये आप दूसरों के साथ बांटें, दूसरों को बताइए कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो क्यों बादशाहों के बादशाह हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बरकत की बात होगी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी अगर हम दूसरे लोगों को इस बारे में बताएं और सिखाएं। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स को उनको टैग करें। और जो लोग बाइबल टीवी को देखना चाहते हैं, आप तो इसको इंटरनेट पे भी देख सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा फेसबुक पे लाइव है, जादू बॉक्स पे एंड्रॉयड और एप्पल जो मोबाइल उन पे है, और 24/7 आप यूट्यूब पे भी इसको देख सकते हैं। तो ये वो तमाम माध्यम हैं जिनसे आप खुदा उनके इस पाक कलाम को बाइबल टीवी के जरिए आप देख सकते हैं।
اور آپ برکت پا سکتے ہیں. تو عزیزو، جو آپ سبجیکٹ دیکھ رہے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارا جو ایک ہم نے جو سیریز شروع کی، ہمارا مضمون ہے خداوند کی بادشاہی، تو اس کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. کیونکہ اگر ہم خداوند کی بادشاہت کی بات کر رہے ہیں اور بادشاہ کی بات نہ ہو تو یہ بالکل بے معنی ہے. کیونکہ بغیر بادشاہ کے بادشاہت نہیں ہوتی اور بغیر بادشاہت کے بادشاہ نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ دونوں جو مضامین ہیں یہ آپس میں بہت زیادہ ان کا گہرا تعلق ہے. تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ میں خداوند کی 1000 سالہ بادشاہت کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کروں اور ہم اس مضمون کو اور زیادہ ایکسپینڈ کریں، میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم پہلے خداوند یسوع مسیح کو بحیثیت بادشاہ کے طور پر ہم جو ہے ان کو دیکھیں اور ان کے بارے میں ہم بات کریں. خداوند یسوع مسیح کی جب ہم بادشاہت کی بات کرتے ہیں یا خداوند یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس جو ہے، the person of Christ is the most controversial subject in the world. ہزاروں کروڑوں کتب جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھی گئی ہیں. بہت سارے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کے تجسم کے حوالے سے، خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے حوالے سے، ان کے جی اٹھنے کے حوالے سے، ان کی ریزریکشن کے حوالے سے، ان کے سیکنڈ کمنگ کے حوالے سے. سو اٹس اے ویری ویری لینتھی سبجیکٹ. خداوند یسوع المسیح کے بارے میں اتنی کتابیں جو لکھی جا چکی ہیں، اپارٹ فرام دا بائبل از آلسو بیسٹ سیلنگ بک ان دا ورلڈ، اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور خریدی جانے والی یہ خداوند کی جو کتاب ہے بائبل مقدس ہے. اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نہ صرف مسیحی حلقوں میں بلکہ غیر مسیحی حلقے جو ہیں وہ بھی اس بارے میں سوچتے رہتے ہیں. جو تھیولوجینز ہیں، جو مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، وہ سب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو ہے وہ سوچتے رہتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور وہ لوگوں میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دے آر پرومس مسایا. ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مخالف مسیح جو ہیں وہ دنیا میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ اپنے آپ کو مسیحا کہنا بڑا پسند کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جب کوئی اگر جو طبیب ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، وہ کسی کو ہیل کر دیتا ہے تو جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرے لیے ایک مسیحا بنا ہے. تو یہ ایک زبردست سوری کچھ پرابلم ہمارے ساؤنڈ سسٹم میں تھی. تو تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو. میں نے سوچا کہ شاید ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے اسٹریمنگ، تو ٹیکنیکل جو پرابلم ہے اس کے لیے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. اینی ہو، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ خداوند یسوع المسیح جو ہیں یہ ایک بہت ہی کنٹروورشل شخصیت ہیں، پرسن ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو، کولوسیوس کا پہلا باب 13 سے 20 آیت، کولوسین چیپٹر 1 ورس 13 to 20. کولوسین چیپٹر 1 بہت ہی خوبصورت آیات ہیں. کولوسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 13 آیت سے لے کر 20 آیات تک میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا. اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے. وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات. سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی مبدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو. کیونکہ باپ کو یہ پسند ہے کہ ساری معمولی اسی میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کو اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی. تو جب ہم
खुदा मसीह की जो यूनिकनेस है, जब हम उसके बारे में बात करते हैं कि खुदा मसीह क्यों एक मुनफरद शख्सियत है, और मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि ही इज अ वंडरफुल पर्सन, और यसाया ने इसके बारे में बताया कि वो अजीब, मिशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। तो खुदा यीशु मसीह जो है वो, जब हम उनकी यूनिकनेस के बारे में बात करते हैं तो हमें उनकी पैदाइश के बारे में, उनकी खिदमत के बारे में, उनकी मौत के बारे में, उनकी रेजरेक्शन के बारे में, सेकंड कमिंग के बारे में, ये तमाम बातें जब इन पर गौर करते हैं तो फिर हमें खुदा यीशु मसीह की एक मुनफरद शख्सियत जो है वो नजर आती है। और इसलिए खुदा यीशु मसीह के बारे में जानना, उनको जानना जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। और जब से खुदा यीशु मसीह इस जमीन पर आए और इनकार्नेशन तजस्सुम हुआ, उस वक्त से लेकर अभी तक बड़े बड़े स्कॉलर जो हैं, बड़े बड़े उलमा जो हैं, वो इस बारे में बात करते हैं और वो इस बारे में सोचते हैं कि यार ये यीशु मसीह कैसी शख्सियत है, ये कैसे बिन बाप के पैदा हो गए, और उनकी जो खिदमत है ये कैसे बाख्तियार तरीके से हुक्म देते थे और बदरुआ निकल जाती थी, हवा और पानी से हुक्म मानते थे, और 5 रोटी और 2 मछलियों से एक बहुत बड़े हजूम को ये सेव करता है, ये जन्म के अंधे को शफा देता है, और ना सिर्फ ये कि इसने मुर्दों को जिंदा किया, ये खुद भी मुर्दों में से जिंदा हो गया। ये कैसा है कि जो कि सलीब पर जो है जान के की हालत में है और दूसरों को माफ कर रहा है, तमाम दुनिया को जो है वो निजात दे रहा है। ये कैसी शख्सियत है जो कि आसमान पर उठाया गया और फिर ये दुनिया में दोबारा आ रहा है। एंड मिलियंस एंड द बिलियंस ऑफ पीपल दे आर वेटिंग फॉर दिस मसाया, फॉर दिस किंग। ही इज अ यूनिक पर्सन। ये एक बड़ा ही मुनफरद, ये एक बड़ी मुनफरद शख्सियत है। लोग इस बारे में हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। और आप देखते हैं कि जब वो सलीब पर थे और जब वो जान देने की हालत में थे, जब उनकी जान निकल गई और वहां पर जो रूमी सिपाही थे उन्होंने कहा कि यकीनन, श्योरली ही इज द सन ऑफ द गॉड। ये यकीनन खुदा का बेटा है। नॉट ओनली his people, not only his friends, but his enemies, they declare that he is the son of God. महात्मा गांधी, इसको बहुत बड़ा लीडर माना जाता है, वो एक बड़ी खूबसूरत बात कहता है। Of course, we are all weak human form. वो इतना मुतासर था खुदा यीशु मसीह से कि उसने जो सर्मन एट माउंट था वो कहता है कि मेरी फेवरेट टीचिंग है, और वो कहता है कि I hate Christian but I love Christ, क्योंकि उसके साथ जो नारवा सलूक किया गया, उसको साउथ अफ्रीका में ट्रेन से उतार दिया गया कि जी आप व्हाइट नहीं है, आप गोरा नहीं है, आप इस ट्रेन के डिब्बे में नहीं बैठ सकते, इट्स ओनली रिजर्व फॉर द व्हाइट पीपल। दैट वाज द ह्यूमन सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस, बट ही प्रेज्ड गॉड। ही सेड नो नो नो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद क्राइस्ट। पीपल कैन बी वीक, पीपल कैन बी इम्परफेक्ट, बट जीसस क्राइस्ट इज परफेक्ट। आज तक कोई भी शख्स उसके अंदर गुनाह साबित नहीं कर सका, और उसने बरमला एक बड़े हजूम के सामने खड़े होकर यह दावा किया कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। So when we are talking about the kingship of God, these things are very important. We need to remember in relation to this subject. Problem with the earthly system of the government, which we already talked about that there are different system of the government in this world, जिसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसमें सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है। ये तमाम जो निजाम है, ये खुदावन की जो एक्चुअल जो किंगशिप है उसको दुरुस्त तरीके से पेश नहीं कर सकते। खुदावन यीशु मसीह का आने का जो मकसद था बुनियादी तौर पर वो यही था कि वो अपनी बादशाहत को कायम करें। डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जमहूरियत में हम बादशाहत के बारे में सही तौर से नहीं जान सकते। एंड दैट वाज द प्रॉब्लम इन द फर्स्ट सेंचुरी व्हेन देयर वाज अ रोमन एम्पायर। अब आप देखें कि जो रोमन से दे वर रूलिंग थ्रू द वर्ल्ड एट दैट टाइम, दे वर सो पावरफुल। जूइश कॉन्सेप्ट ऑफ मसाया जो था, दैट वाज वेरी क्लियर इन देयर माइंड कि जब खुदा यीशु मसीह आएगा, जब प्रॉमिस किंग आएगा, तो जो है अपनी बादशाहत को कायम करेगा। हम यसाया का 11 बाब
اور اس کے 10 آیت کو دیکھتے ہیں، عیسائی اس بارے میں کہتا ہے کہ یسی کے تنے سے کونپل جو ہے وہ نکلے گی۔ میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے پاک کلام کو، اور یہ خدا یسوع مسیح کی جو بادشاہت ہے اس کے بارے میں جو ہم پیش گوئیاں دیکھتے ہیں پرانے نواں میں، کہ کانسیپٹ واز کلیئر۔ عیسائی 11 باب اس کے بلکہ پہلی آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ اور یسی کے تنے سے کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ اور پھر 10ویں آیت کو، اور اس وقت یوں ہوگا کہ لوگ یسی کی اس جڑ کے طالب ہوں گے جو خداوند کے ایک نشان ہے، اور اس کی آرام گاہ جلالی ہوگی۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم پیش گوئی جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ پھر میرے ساتھ دیکھیں یسایہ اس کا 9 باب اور اس کی 6 آیت۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تو اللہ ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال و سلامتی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت و صداقت سے قیام بخشے گا، رب الفاظ کی حضوری یہ کرے گی۔ تو یہ خدا یسوع مسیح کی جو حکومت ہے، جو مسیح کی حکومت ہے، اس کے بارے میں یہ بیان جو ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم اس کو یسایہ 11 باب کی 4 اور پھر 6 اور 9 آیت میں بھی اس بات کو دیکھتے ہیں۔ 4 آیت میں لکھا ہے، بلکہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا، اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا، اور وہ اپنی زبان کے احساس سے زمین کو مارے گا، اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر دے گا۔ پھر 6 آیت میں لکھا ہے، پس بھیڑیا برا کے ساتھ رہے گا، اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا۔ اور پھر 9 آیت ہے، وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خدا ان کے عفان سے معمور ہوگی۔ It's a clear picture about the kingship of Jesus Christ, about the promised Messiah۔ اور پھر ہم یوحنا کا 12 باب اس کی 15 کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خوف کو جو ہے وہ دور کیا گیا ہے، اور یہ خدا مسیح کے بارے میں جو پیش گوئی ہے اس کو ہم ضرور اس کو ہم پڑھیں گے۔ اور میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کا 12 باب۔ عزیزو، میں جو بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ ہم خداوند کے پاک کلام میں سے اس کو دیکھیں، اس کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ خداوند کے پاک کلام سے۔ جب خدا مسیح کا شاہانہ داخلہ جو ہے وہ ہوتا ہے یروشلم میں، اور وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا مسیح کے بارے میں جو پیش ہوئی کی گیا ہے، اور یہ زکریا اس کا 9 باب اس کی 9 آیت سے لی گئی ہے، آئے سیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے۔ تو اس کا ذکر پہلے سے ہی موجود تھا، اینڈ دیٹ واز دا فلفلمنٹ آف دیٹ پروفیسی۔ خدا مسیح میں ہم اس پیش گوئی کو پورا ہوتے دیکھتے ہیں۔ اب پرابلم جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو لوگ تھے، یہ ان کے اندر ایک جو کانسیپٹ تھا وہ ورلڈلی کنگڈم تھا، وہ دنیاوی بادشاہ کا تھا، اور خداوند نے کہا کہ میری بادشاہ جو ہے وہ اس دنیا کی نہیں ہے۔ خدا مسیح جو ہے وہ آسمانی بادشاہت کی بات جو ہے وہ کر رہے تھے کہ میری جو بادشاہ وہ آنے والی ہے، اور اس میں اس کی تصویر جو آپ نے دیکھی ہے کہ وہاں پر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، وہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی جنگ و جدل نہیں ہوگا، اور بھیڑیا اور جو برہ ہے وہ کٹھے چریں گے، اور وہاں پر کٹھے جو ہے وہ رہیں گے۔ تو دیٹ از دا پکچر آف دا کمنگ کنگڈم آف دس کنگ۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو جب ہم بادشاہ کے طور پہ دیکھتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو لوگ ڈیموکریٹک اس سسٹم میں ہیں، جیسے کہ امریکہ ہے یا باقی جو کنٹریز ہیں، they cannot understand the true meaning of that kingship or the kingdom of God، کیونکہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو ایٹریبیوٹس ہیں کنگ کے وہ کیا ہوتے ہیں، اور جو بادشاہ ہے وہ کیسے رول کرتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع المسیح نے اس بارے میں لوگوں کو بتایا کہ میری جو بادشاہی ہے وہ کیسی ہوگی،
اور اس کے اندر جو نظام ہے وہ کیسا ہوگا. اور اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ اپنی بادشاہی کا جو ایک مینیفیسٹو تھا وہ خدا یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے شروع میں بیان کیا کہ وہاں پر جو بادشاہت میں لوگ جو ہیں وہ کیسے ہوں گے اور خدا ان کی بادشاہی جو کیسے ہوگی. اور اس کے لیے آپ کو ضرور جو ہے سرمن آن دی ماؤنٹ جو ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے, ان مبارک بادیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو خدا یسوع مسیح نے دی کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے حلیم ہیں, مبارک ہیں وہ جو کہ فروتن ہیں, مبارک وہ جو راست بازی کے بھوکے پیاسے ہیں, مبارک وہ ہیں جو کہ پاک دل ہیں. So there is a criteria, there is a requirement, there is a standard for the citizenship of that kingdom. اب جب ہم بادشاہ کی بات کرتے ہیں تو بادشاہ کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ بادشاہ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں اس بادشاہ کے وہ معلوم ہونے چاہیے. دیکھیں خدا یسوع مسیح جب پیلاطس کے سامنے تھے وہاں پر وہ اس سے سوال جواب ہو رہے تھے, لیکن خدا یسوع مسیح he was not answerable to that person because he is the king of the king. Why he should answer to him? خدا یسوع مسیح کوئی جواب نہیں دے, لیکن ایک بات میں خدا یسوع مسیح نے یہ جواب دیا. well he was talking about the kingship. اسے کہا کہ تو بادشاہ ہے, اور خدا یسوع مسیح نے وہاں پر اپنے لب کھولے کہ ہاں میں بادشاہ ہوں. اس نے ڈینائی نہیں کیا. خدا یسوع مسیح نے اپنے بارے میں وہاں پر بتایا کہ ہاں میں بادشاہ ہوں, میں حق ہوں, میں سچائی ہوں جو تمہارے سامنے کھڑی ہے. اور یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ وہ ڈر گئے, خوفزدہ ہو گئے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ. نو اٹس اے گریٹ تھریٹ فار اس, یہ تو بہت بڑا ہمارے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. اب جب ہم خدا کی بادشاہت کی بات کرتے ہیں تو جو آپ دیکھیں کہ جو بادشاہ ہوتا ہے, اب آپ دیکھیں میں ایک اور بات اس والے سے آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو کلونیل جو سیٹ اپ سے ہیں کہ کوئی بھی جو کالونیز ہوتی تھی, جیسے آپ کہہ لیں کہ جو ہمارے انڈیا سب کانٹیننٹ جو وہ بھی ایک کالونی تھی, اسی طرح جو فرینچ کالونیز تھیں, جو باقی جو کالونیز تھیں, ان کے اندر ان کی جو خواہش ہوتی تھی کہ اپنی حدوں کو بڑھایا جائے, ہے نا. جب تک ٹیریٹری نہیں ہے, جب تک زمین نہیں ہے تو وہ بادشاہ نہیں ہے. جب تک اس کے پاس ایسٹس نہیں ہے, جب تک اس کے پاس سونا نہیں ہے, چاندی نہیں ہے, ہیرے جواہرات نہیں ہے, تو وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا. آنرشپ جو ہے یہ بہت ضروری بات ہے. اور ایک اور بات دیکھیں کہ جب جو بادشاہی نظام میں کہ جہاں جہاں بھی یہ لوگ جاتے وہ اپنا کلچر وہاں پہ لے کے جاتے تھے. بادشاہی کا کلچر جو تھا اس کو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کنگڈم آف گاڈ, خداوند کی بادشاہی کا ایک نظام ہے, ایک کلچر ہے, ایک موڈ ہے, ایک ایٹیٹیوڈ ہے, اور اس بادشاہت میں رہنے کے لیے ہمیں اس تمام نظام کو سمجھنے اور اس کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے چل کر ہم اس کو دیکھیں گے, لیکن یہاں پر میں ایک اور بات جو آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. عبرانیوں اس کا پہلا باب, ہیبرو چیپٹر 1, میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے پاک کلام کو. عبرانیوں اس کا پہلا باب, اس کی 10ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. ہیبرو چیپٹر 1 verse 10 to 12. اور یہ کہ آئے خداوند تو نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاریگری ہیں, وہ نیست ہو جائیں گے مگر تو باقی رہے گا, اور وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے. تو نے چادر کی طرح لپیٹے گا اور وہ پوشاک کی طرح بدل جائیں گے, مگر تو وہی ہے اور تیرے برس ختم نہ ہوں گے. The writer of the Hebrew is talking about Jesus Christ because he is a creator. Our King is a creator of this universe. وہ تخلیق کے کام میں وہاں پر موجود ہے. آؤ ہم انسان کو اپنی صورت, اپنی شبیہ پر بنائیں. Jesus Christ was there because he is Alpha and Omega. وہی ابتدا اور انتہا ہے. تمام چیزیں بھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھا کہ تمام چیزیں اس کے وسیلہ سے بنی. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. Second thing, not only the territory, he owned this universe, تمام کائنات اس کی ہے. And second thing is, he got the authority and power. اس کو اگر کوئی کہتا کہ یہ کائنات میری ہے نا, جی یہ باغات میرے ہیں, یہ درخت میرے ہیں, یہ پہاڑ میرے ہیں,
لیکن ایک پنجابی کی مثال ہے، کسی نے کہا کہ وہ بڑی شوقین پا رہا تھا، اس نے کہا یہ کھیت بھی میرا ہے، اپنے دوست کو بتا دیا یہ کھیت بھی میرا ہے، تو وہ بتایا جا رہا تھا تو یہ بھی جی جو یہ سارے جو کھیت ہیں یہ میرے ہیں. تو اس کا دوست بڑا متاثر ہوا، وہ گاؤں گیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ اچھا یار اگر یہ کھیت تیرے ہیں تو یہ ایک ذرا یہ گنا تو مجھے توڑ دے. وہ کہنے لگا نہیں یار مالک ماریں گے. تو وہ کیسی آنرشپ ہے؟ When Jesus is talking about his authority, his power, وہ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے بخشا گیا ہے، اور دوسرا کوئی نام نہیں ہے جس کے پاس یہ اختیار ہو. آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر آدمیوں کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا. He got the power and authority, and we can see his authority and power. When Jesus was with his disciples in the boat, there was a thunder and storm, and they were so scared, they were so frightened, and Jesus rebuked the wind, he rebuked the thunder, and there was a calm. There was no more flood, there was no more thunder, there was no more storm, there was no more water in that boat, because he got the power and authority. خداوند کے پاس یہ اختیار ہے، یہ قوت ہے، اور اس کا اختیار جب انسانوں پر بھی ہے، زندوں کے اوپر، مردوں کے اوپر اس کا اختیار ہے. اس نے 4 دن کے مردہ لازر کو کہا کہ لازر قبر میں سے باہر نکلا، تو وہ قبر میں سے کفن سمیت باہر آ گیا. ہوا اور پانی اس کو مانتے ہیں. اس نے جب اس کو سکہ چاہیے تھا ٹیکس دینے کے لیے، اس نے مچھلی سے سم کیا کم، مچھلی جو ہے وہ سکہ لے کر آ گئی، اپنے منہ میں سکہ لے کر آ گئی. آسمان کے تلے، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے کی مخلوقات سب اس کا اختیار مانتے ہیں، بیکاز ہی گاٹ دی اتھارٹی اینڈ پاور. اور جب اس کو کہا گیا کہ تجھے پتا ہے مجھے تجھے چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور تجھے مارنے کا بھی اختیار ہے، تیرا کوئی اختیار نہیں ہے اگر تجھے یہ اختیار نہ دیا جاتا. خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ ہی قیامت اور زندگی ہے. اس نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. He is a unique king who got the power and authority. I have seen so many documentaries about the kings because that is my hobby. میں نے جو سیکنڈ ورلڈ وار کی جو موویز دیکھی اور جو پرانے جو ہسٹوریکل جو کنگ تھے ان کو دیکھا. جب ان کے سامنے ان کے دوست، ان کے ساتھی، ان کی فیملی مر جاتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے. They can't rescue them because they fail to do so. وہ نہیں کر سکتے کچھ بھی. ان کے بچے، ان کی بیوی، ان کے دوست ان کے سامنے ہلاک ہو جاتے ہیں. لیکن یسوع کے پاس یہ اختیار ہے کہ نہ صرف اپنے اندر زندگی رکھتا ہے بلکہ ہمیں بھی زندگی دیتا ہے. وہ ہمیں بھی بچا سکتا ہے. اس نے اپنے آپ کو بچایا اور ہمیں بھی بچا لیا. خدا ان کا شکر ہو اس کے اس اختیار کے لیے. ایک ایسا بادشاہ ہے جو اپنے اندر زندگی رکھتا ہے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے. کنگز ویلتھ. خدا یسوع مسیح تمام خزانوں کے مالک ہیں. ہر ایک چیز، ہر سی نعمت اس کے پاس ہے. سونا چاندی سب کچھ اسی کا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ زمین پر اپنے لیے مال جمع نہ کرو بلکہ اپنے جو بٹوے ہیں وہ ایسی جگہ بناؤ جہاں پر نہ کیڑا لگتا ہے نہ زنگ لگتا ہے. اس نے کہا اس چیز کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، کیونکہ ان چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم سب ان چیزوں کے محتاج ہو. پہلے خدا کی راست بازی اور اس کی بادشاہت کی تلاش کرو تو پھر یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی. ابلیس نے کہا کہ تم مجھے گر کر سجدہ کر، یہ تمام دنیا کی شان و شوکت تجھے دے دوں گا. خدا نے کہا نو وے، I am the honor, I am the king. What you are offering to me? تو مجھے کیا آفر کرے گا؟ یہ تمام چیزیں میری ہیں، تمام بادشاہ میرے متحد ہیں. میں ہی بادشاہ بناتا ہوں، میں ہی حکومتیں کھڑی کرتا ہوں، میں ہی بادشاہوں کو گراتا ہوں.
No king is power than. اور اس کے لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. تیسری بات جو ہم دیکھتے ہیں, that he is only the savior of the world, he is a creator. And in Revelation chapter 19 verse 11, میں چاہتا ہوں کہ 11 سے لے کے 16 تک میں آپ کے لیے پڑھوں. بہت خوبصورت اور بابرکت کلام. پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا, اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے. خدا نے کہا ٹکرا ہو رہا تھا زندگی میں ہوں, اور وہ راستے کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے, اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں, اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں, اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا, اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے, اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے. ہی از الفا اینڈ اومیگا, ہی از اے لوگاس, وہی ابتدا میں تھا اور کلام خدا کے ساتھ وہ کلام خدا ہے. اور زمین آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے اس کے پیچھے پیچھے ہیں, اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے, اور لوہے کے احساس ان پر حکومت کرے گا, اور قاتل مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا. اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے, بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند. وہ ایک فاتح بادشاہ ہے, اس کے یہ نام لکھا ہوا ہے کہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہ اس کی الوہیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ خالق ہے, اور وہ تمام دنیا کا نجات دہندہ ہے اور مالک ہے. عزیزو, جب ہم اس بادشاہ کی بات کرتے ہیں, why this king is so different, کیوں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ ایک منفرد بادشاہ ہے, why Jesus is a king, کیوں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے. دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ تبدیلی واقع ہو جائے. اب اس میں پرائم منسٹر کی بات بھی کر لیتا ہوں, پریزیڈنٹ کی بات کر لیتا ہوں. all the emperors, all the kings, all the prime ministers and the president, they wanted to change the world. دنیا بدلنا چاہتے ہیں, نیو ورلڈ آرڈر. ہاں جی, یہ بڑا ایک میں کہتا ہوں کہ ایک آج کل لفظ جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی نئی دنیا بنانا چاہتے ہیں, نیا نظام وضع کرنا چاہتے ہیں. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا اختیار ہو, میں دنیا کا لیڈر بن جاؤں, لوگ میرے متی ہوں, جو میں چاہوں وہ کروں. اور دنیا کے بادشاہ جو ہیں وہ اس کوشش میں ہیں, دنیا کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس کوشش میں ہیں, دنیا کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس کوشش میں ہیں. They want to change the world. لیکن صرف ایک شخصیت جو ہے وہ تبدیل کر سکتی ہے, اور وہ یسوع ہے, اور کوئی یہ تبدیلی نہیں لا سکتا. کوئی چاہے جتنا مرضی کہہ لے کہ یہ تبدیلی آ رہی ہے, لیکن کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا ماں سوائے خداوند یسوع المسیح کے. مرکز اس کا 10 باب میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو دیکھیں کہ خداوند جو ہے وہ کیسے تبدیل کرتے ہیں. تب زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا اس کے پاس آ کر اس سے کہا, آئے استاد, ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم تجھ سے درخواست کریں تو ہمارے لیے کرے. اس نے کہا, تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے کہا, ہمارے لیے یہ کر کے تیرے جلال میں ہم سے ایک تیری دانی اور ایک تیری بائیں طرف بیٹھے. یسوع نے ان سے کہا, تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو. جو پیالہ میں پینے کو کیا تم پی سکتے ہو, اور جو بپتسمہ میں لینے کو کیا تم لے سکتے ہو؟ انہوں نے سے کہا, ہم سے ہو سکتا ہے. یسوع نے سے کہا, جو پیالہ میں پینے کو تم پیو گے, جو بپتسمہ میں لینے کو تم لو گے, لیکن اپنے دانی یا بائیں طرف کسی کو بٹھا دینا میرا کام نہیں ہوگا. جن کے لیے تیار کیا گیا انہیں کے لیے ہے. اور جب دسوں نے سنا تو یعقوب اور یوحنا سے خفا ہونے لگے. مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر ان سے کہا, تم جانتے ہو کہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں وہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور ان کے امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں, مگر تم میں ایسا نہیں ہے, بلکہ جو تمہیں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے, خادم بنے, اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے. کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت دے, بلکہ اسی کی خدمت کرے, اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے. وہ تبدیل کرنے کے لیے آیا لوگوں کے مزاج کو, لوگوں کی سوچ کو. They were having the wrong understanding or wrong concept of Christ کہ جی ہمیں دائیں اور بائیں بٹھانا. But he gave them the true picture of his kingship. کہ اگر تم میرے ساتھ دائیں یا بیٹھنا چاہتے ہو, then you need to be humble. آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ नया बना देंगे। कहता है कि देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। हम उसके बारे में जब नए आसमान और नई जमीन की बात करेंगे फिर मैं उसकी तरफ आऊंगा कि उस बादशाह में कैसे सब कुछ नया होगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये बात आपके साथ बांटना चाहता हूं कि ओनली जीसस कैन मेक एवरीथिंग न्यू। सिर्फ वही इंसानों को नया बनाता है, वही उनकी तबीयत को, उनके मिजाज को वो बदल देता है। उसने डाकुओं को, कसबियों को, बादशाहों को, मछेरों को, मसूल लेने वालों को, तमाम तरह के लोगों को उसने बदल दिया। और अगर वो इंसानों के मिजाज को बदल सकता है, उनकी तबीयत को बदल सकता है, तो वो कायनात को भी बदल सकता है, उसकी शक्ल को बदल सकता है, हर चीज को वो नया बनाने पर कादिर है, क्योंकि वो एक मुनफरद बादशाह है। अजीजो, हमारी जो कम्युनिटी है, जो चर्च है, खुदा यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उनका मिशन ये था कि ना सिर्फ वो अपनी बादशाहत को कायम करें बल्कि अपनी रियाया भी एक नहीं बनाए। अगर वो जैसे ना खुदा ने मिसाल दी कि अगर नई मैं को पुरानी मशकों में डाल देंगे तो वो फट जाएंगे, वो बर्बाद कर देंगे और मैं भी जो है बर्बाद हो जाएगी, बैठ जाएगी। खुदा ने कहा कि नई मैं को नई मशकों में भरो। कोई भी जो पैबंद है वो नई पोशाक में नहीं लगाता। खुदा ने कहा कि नई मैं को नई मशकों में भरने की जरूरत है। जब तक कोई नए सिर से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता, उसमें शामिल नहीं हो सकता। खुदा यीशु मसीह ने वो एक ऐसा बादशाह है जो कि अपनी रियाया को भी बिल्ड कर रहा है। एक नई कम्युनिटी बनाई उसने पहले 12 को चुना, फिर 17 को चुना, फिर आप देखें कि 120 और इस तरीके से हम देखते हैं कि 3000 का एक ग्रोथ जो था जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया। एवरी टाइम, ऑल द टाइम, एवरीवेयर ही इज बिल्डिंग हिज न्यू कम्युनिटी। नए लोग जो उसका चर्च है वो बिल्ड कर रहा है, उनको बना रहा है, उनके मिजाज को बदल रहा है, उनकी सोच को बदल रहा है। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के शुरू में ही अपनी रियाया के लिए, अपने लोगों के लिए कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। व्हाट इज द मिशन ऑफ द किंग एंड हिज पीपल? वो जो कि इस रियाया में शामिल होते जाते हैं, जो कि उसके मती होते जाते हैं, जो कि उसके उस बादशाहत में शामिल होते जाते हैं, खुदावंद उनसे क्या तो करते हैं। 3 बातें मैं मुख्तसरन बयान करूंगा। पहली बात, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि वैसे ही मिजाज रखो जैसा कि खुदावंद का भी था। पौलुस रसूल ये बयान करते हैं। जब तक हम उसका माइंड अडॉप्ट नहीं करेंगे, देखिए अगर एक बादशाह है, उसकी सोच फर्क है, उसकी रियाया की सोच फर्क है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं यहाँ पे क्वीन की हुक्मरानी है, मलका का मिजाज अगर डिफरेंट हो, उसके लोगों का मिजाज डिफरेंट, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मलका जब कोई हुक्म देती है, वी नीड टू ओबे दैट, क्योंकि हमने ओथ लिया हुआ है, हमने इस बात का अहद किया है कि हम इसके वफादार रहेंगे, मलका के वफादार रहेंगे, इस मुल्क के वफादार रहेंगे, इसके कानून के वफादार रहेंगे। इन द सेम वे, when you are accepting Jesus Christ as your personal savior, as your king, then you need to abide the law of his kingdom, then you need to be obedient to that king. Otherwise you cannot be the citizen of his kingdom. First rule, love one another. पहली बात जो चाहता कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम पर भी ये लाजम है कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, तब भी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे, तब भी तुम मेरे लोग होगे, अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे। द सेकेंड थिंग विच इज रिक्वायरमेंट, सैक्रिफिशियल लव। हमें एक दूसरे के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहना है। खुदावन ने कहा कि जान देने वफादार जिंदगी का ताज पाएगा। खुदावन ने यूहन्ना की इंजील में उसके 15 बाब में बड़ी खूबसूरत बात की, इससे ज्यादा मोहब्बत को और क्या करेगा कि अपनी जान अपने दोस्त के लिए दे दे। खुदा ने सिखाया कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुम भी एक दूसरे मोहब्बत करो। और फिर अभी हमने इसके बारे में सीखा है
कि खुदा ने सिखाया कि जो तुम में बड़ा होना चाहे, जो तुम में अव्वल होना चाहे, वो दूसरे की खिदमत करे। सर्व वन अनदर, बे लॉस विदाउट एनी इंटेंशन और पर्सनल बेनिफिट, हमें एक दूसरे की खिदमत करनी है। एंड दैट इज द पर्पस ऑफ हिज किंगशिप। उस बादशाह का ये मकसद है कि हम उससे प्यार करें, खिदमत करें, वैसे मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। दैट्स व्हाई ही इज अ डिफरेंट किंग। व्हाई दिस इज अ किंग? बिकॉज ही इज द किंग। ही इज अ डिफरेंट किंग, ही इज अ यूनिक किंग। व्हाई इज अ किंग? बिकॉज ही सर्व्ड हिज पीपल। उसने हम लोगों की खिदमत की। ही गेव हिज लाइफ फॉर हिज पीपल, ही ऑर्न्ड दीज पीपल। ये लोग उसके हैं, उसने उनकी कीमत अदा की है। पतरस कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी मखलती फानी चीजों ये सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि यीशु के बेशकीमत लहू से हुई है। तुम कीमत से खरीदे गए हो, अपने बदन से उसका जलाल ज़ाहिर करो। We need to glorify him through our bodies, because this body belongs to him. I belong to him. He is my king. He is ruling upon my heart. वो मेरे दिल पर हुकूमत करता है और मुझे उसकी मर्जी को पूरा करना है। I don't care what the worldly kings are saying, how they behave. We don't need to bother about that. मेरा जो बादशाह है वो जिंदा है, वो जलाल का बादशाह है। मुझे उसकी मर्जी को पूरा करना है और ये कहना है कि जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी जमीन पर भी पूरी हो, क्योंकि तू मेरी जिंदगी का बादशाह है। खुदा ने आपको बरकत बख्शे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू एक मुनफरद बादशाह है। तू अजली और अब्दी बादशाह है। तेरा कोई जाननशीन नहीं हो सकता, क्योंकि तू कादिर मुतलक है। तू कल आज बल्कि अब तक यकसा है। तेरी कुदरत यकसा है, तेरा प्यार यकसा है। खुदावंद तूने अपनी जान देकर हमें खरीद लिया, अपनी बादशाहत में शामिल किया, और तू बहुत जल्द अपने लोगों को जिनकी जिंदगी पर तू हुक्मरानी करता है उनको लेने के लिए आने वाला है, ताकि वो उस आसमानी बादशाहत में दाखिल हो। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे इख्तियार के लिए, तेरी कुदरत के लिए, तेरी ताकत के लिए, तेरे लोगों के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे प्यार करता है। खुदावंद इस वक्त हम दुआ करते हैं कि जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हाल हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, जिनको इब्लीस सताता है, इब्लीस मारने और फाड़ने वाला है, लेकिन तू बचाने वाला है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आ गया। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ तमाम लोगों के लिए, तुम हिफाजत दिवानी कर, आप लोगों के साथ हो, बड़ी बरकत दे, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए। खुदावंद आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा, और हमारे प्रभु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक और किरफाकत और शरकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ होती रहे, आमीन। जी बहन भाइयों, आपको ये बाइबल स्टडी कैसी लगी जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा, और मैं चाहता हूँ कि इस जिम्मेदारी को आप कबूल करें। मैं आपसे और किसी बात का तकाजा नहीं करता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि खुदा की ये मुंह की बातें जो हैं इनको दूसरे लोग तक पहुँचाएं, और इसमें आपका भला है, आपको बरकत मिलेगी। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, यकीनन आप बरकत पाना चाहते हैं। हम दुनिया में कितनी मेहनत करते हैं रुपये पैसे के लिए, अपने आराम के लिए, अपने चैन के लिए मेहनत करते, चैन ना पाते। बड़ा खूबसूरत गीत है, आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता तुम्हें, काल उन्हीं से डरकर तौबा क्यों करते नहीं। तो अजीजों, ये वक्त है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। मैं आपका खादम होते हुए आपको ये रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट ऑप्शनल, दिस इज ओवर ड्यूटी, इट्स कंपल्सरी। आप इसको दूसरों के साथ बांटें, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग जो है बरकत पाएँ। और आपको कहीं सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हदिया देने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने एक बटन प्रेस करना है शेयर का, और दूसरे लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ,
اور جب آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو سبسکرپشن کا بٹن اس کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ مل جائیں، اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو پریس کریں تاکہ آپ کو جو آئندہ کے جو اسباق ہیں، جو ویڈیوز ہیں بائبل اسٹڈی کی، وہ آپ کو ملتی رہیں۔ تو آپ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، ہیو اے ونڈرفل ڈے، کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل۔